بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ اور میں آپ کا میزبان نجم علی خان، اور جس وقت میں یہ پروگرام شروع کر رہا ہوں اس سے پہلے آپ کے پاس آزاد کشمیر کے انتخابات اور پہلا مرحلہ جو اس کا تھا اس کے تینوں اضلاع کے جو 13 حلقوں کے نتائج آپ تک پہنچ چکے ہیں۔ مسلم لیگ نون اس میں 9 حلقوں میں میدان مار چکی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو، وہاں پر 4 حلقوں میں کامیابی ملی ہے۔ یہ جو انتخابات ہیں، ہم اس کے حوالے سے جب اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو یہ انتخابات دراصل نظریہ پاکستان کی جیت ہیں۔ اگر ہم وہاں پر مسلم لیگ نون کو ووٹ ملتا ہوا دیکھتے ہیں، ہم وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ ملتا ہوا دیکھتے ہیں، یا وہاں پر باقی بھی تمام سیاسی جماعتیں جن میں آپ جو علیم خان صاحب کی عبدالعلیم خان صاحب کی جماعت ہے اس کو دیکھ لیں، اس نے بھی بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا کئی نشستوں کے اوپر مقابلہ کیا۔ مسلم کانفرنس اپنی جگہ پر، جماعت اسلامی اپنی جگہ پر، تو یہ تمام جماعتیں جب ان کو ووٹ ملتا ہے تو اس کا مطلب صرف ایک ہے کہ وہ پاکستان کو ووٹ مل رہا ہے، اور خاص طور پہ اس صورتحال میں مل رہا ہے جب وہاں پر ایک پروپیگنڈے کی بڑی فضا موجود ہے، اور وہاں پر ایک ایسا انتشاری اور فسادی گروہ موجود ہے جو وہاں پر انتخابات نہیں چاہتا، جو وہاں پر امن نہیں چاہتا، جو وہاں پر پاکستان کے ساتھ کشمیر کا الحاق نہیں چاہتا، وہ جو آج تک قربانیاں دی گئیں وہ ان کا صلہ نہیں چاہتا، اور وہ چاہتا ہے کہ وہاں پر بھارت کا ایجنڈا کامیاب ہو۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب انتخابات کا مرحلہ کافی حد تک پرامن طریقے سے مکمل ہو گیا تو اس کے بعد اس گروہ نے کوشش کی کہ جتھوں کی صورت میں راولا کوٹ میں مختلف جگہوں پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی جائے، اور یہ جو کوشش تھی اس کے نتیجے میں یقینی طور پر وہاں پر تصادم بھی ہوا، ان کو روکنے کی کوشش بھی کی گئی۔ آج سیکرٹری اطلاعات ہیں آزاد جموں و کشمیر حکومت کے محمد راشد حنیف، اور ان کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر پولیس کے ڈی آئی جی عرفان محمود نے جو حقائق واضح کیے ہیں وہ بہت سارے لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے بہت ہی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کافی ہیں۔ اور اگر ہم کل سے سوشل میڈیا کو دیکھیں تو وہاں پر ایک منفی پروپیگنڈا، ایک جھوٹ کا طوفان، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں میں انریسٹ پیدا کرنے کے لیے، ان میں بے چینی پیدا کرنے کے لیے جس طرح کی انفارمیشن وہاں پر پھیلائی جا رہی ہے اس کو یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہے۔ وہاں پر لاشوں کی بات کی جا رہی ہے، لیکن جب دوسری طرف ہم حقائق دیکھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس کوئی بھی ایسی ویڈیو، کوئی بھی ایسا ثبوت موجود نہیں ہے جس سے یہ ثابت کر سکے کہ وہاں پر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا تصادم ہوا ہے جس میں آزاد کشمیر کے یا ایکشن کمیٹی کے لوگوں کی جانیں چلی گئی ہوں۔ لیکن اس کے مقابلے میں ہم جھوٹ کا طوفان دیکھتے ہیں، ہم وہاں پر پھیلائی ہوئی تصویریں دیکھتے ہیں، ہم وہاں پر جو شیئر کیے جا رہے ہیں، جو بتائے جا رہے ہیں نام دیکھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر این سی سی آئی اے کو، جو کہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، اس کو ایک خاص قسم کا نوٹس لینا چاہیے۔ کم از کم یہ جو ڈس انفارمیشن پھیلانے والے، جو پاکستان اور کشمیر کا رشتہ توڑنے والے، آپس میں نفرتیں پیدا کرنے کی سازش کرنے والے ہیں، ان میں سے کم از کم 10 20 30 40 50 100 کو پکڑ لیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ کہاں پر ہیں وہ لاشیں، کہاں پر ہے وہ سارے کا سارا وہ پروپیگنڈا جو تم کر رہے ہو اس میں حقائق کہاں پر ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ جن کی بات تم کر رہے ہو ان کے گھر کہاں پر ہے، ان کے ایڈریس کیا ہے، ان کے شناختی کارڈ نمبر وہ کیا ہے، یہ لاشیں کہاں ہیں۔ ان کے حوالے سے کوئی ایک ویڈیو دکھا دو، اور جو ویڈیو وہ دکھاتے ہیں اس میں لال رنگ ڈال کر اس میں شامل کر کے دکھایا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی جب مکمل ویڈیو سامنے آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ لاشیں تو پولیس کے آنے پر اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، اور وہ لوگ پولیس کی گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ سب کے سب جن کو لاشیں بنا کر پیش کیا جا رہا تھا وہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ پروپیگنڈے کی انتہا ہے، جھوٹ کی انتہا ہے، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ اس وقت بھارت کو جس اپنے انٹرنل پریشر کا سامنا ہے، وہاں پر کاکروچ تحریک کو، اور وہ کاکروچ تحریک ایک مرتبہ پھر نریندر مودی کو کہہ رہی ہے کہ اگر تم نے ہمارے گرفتار رہنماؤں کو، ہمارے کارکنوں کو، ہمارے نوجوانوں کو رہا نہ کیا، ہم ایک مرتبہ پھر جنتر منتر پہنچ رہے ہیں۔ تو وہ نریندر مودی جس کو 10 مئی کو ہماری بہادر مسلح افواج نے شکست فاش دی، وہ نریندر مودی ایک مرتبہ پھر ہمیں سازش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس تمام موو کے پیچھے، ان تمام چیزوں کے پیچھے، بلوچستان سے لے کر آزاد کشمیر تک جو دہشت گردی کی جا رہی ہے، جو انریسٹ وہاں پر پھیلایا جا رہا ہے، ہمیں یہ صاف نظر آتا ہے کہ اس میں کس کا ہاتھ ہے۔ آج
سیکٹری اطلاعات محمد راشد حنیف جو ہے اور ترجمان آزاد جموں کشمیر پولیس، ان کی طرف سے جو گفتگو کی گئی اس میں واضح طور پر کہا گیا کہ اب یہ ایکشن کمیٹی، اس کے اندر فتنہ الخوارج شامل ہو چکا ہے، اس کے اندر دہشت گرد شامل ہو چکے ہوئے ہیں، یہ پرامن احتجاج کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اور اس میں باقاعدہ پولیس کی طرف سے جو بتایا گیا ہے کہ جو لوگ یہاں پر مظاہرہ کرنے والے ہیں ان کے پاس آٹومیٹک ہتھیار موجود ہیں، ان کے پاس M4 رائفلیں موجود ہیں، ان کے پاس SMGs موجود ہیں، ان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ باقاعدہ طور پر تجربے کار سنائپرز ہیں۔ اور اس میں باقاعدہ طور پر راولاکوٹ میں ایک شخص کو گرفتار کیا گیا، اس کے پاس باقاعدہ M8 گن موجود تھی، بیرون ملک سے آیا تھا اور تربیت یافتہ سنائپر تھا۔ اسی طرح ایک اور شخص کو گرفتار کیا گیا، اور لاشوں کی جو ایک دکھانے کا ڈرامہ تھا وہ اپنی جگہ پر، لیکن لاشیں ان کو چاہیے بھی، یہ لاشوں کے خواب دیکھ رہے ہیں، یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو لاشیں ملیں، یہ اگر ان کو لاشیں نہیں ملتی تو یہ اسی طرح ایک جھوٹی لاشیں تشکیل دے دیتے ہیں، تراش لیتے ہیں، جیسا کہ 26 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج میں کیا گیا، جس طرح کے کاموکی کے واقعے میں انہوں نے یہ ڈرامہ کیا۔ اس سے پہلے، بہت پہلے، آج سے 10-12 برس پہلے جب دھرنے دیے جا رہے تھے تب یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ جناب لاشیں، ان کو لاشیں کیوں چاہیے؟ ان کو لاشیں اس لیے چاہیے کہ یہ ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کر سکے، نفرت بڑھا سکے، اور یہ کیوں بڑھانا چاہتے ہیں؟ یہ اس لیے چاہتے ہیں کہ پاکستان کو کمزور کر سکے، پاکستان اور کشمیر کا جو رشتہ ہے اس کو توڑ سکیں، لیکن اس میں ناکام ہوں گے۔ انتخابات کا پہلا مرحلہ بتا رہا ہے کہ کشمیری ووٹ ڈالنے کے لیے تیار تھے، وہ جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ اپنے رشتے کو قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ جب انہوں نے، ان شرپسندوں نے، ان انتشاریوں نے یہ دیکھا کہ جمہوریت پر اعتماد ہو رہا ہے تو پھر انہوں نے حملہ کر دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ انتخابات پرامن طریقے سے ہو گئے ہیں تو انہوں نے جتھے بنا کر انتشار اور فساد پیدا کرنا شروع کر دیا، لیکن اس میں بھی ناکام ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگلا مرحلہ جو ہے مظفر آباد میں ہے، اس کے بعد پوسٹ وین ہے، تو ہم پوری امید رکھتے ہیں کہ ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں، ہماری جو انتظامیہ ہے، وہ اس مرحلے میں بھی کامیاب ہوگی، وہاں پر ایک جمہوری حکومت قائم ہوگی، اور وہ بیڈ گورننس سے لے کر تمام شکایات جو ہے ان کا وہاں پر ازالہ کرے گی۔ کشمیری ایک مرتبہ پھر اسی جوش و خروش کے ساتھ، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ایکشن کمیٹی کے ڈر کے، پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگائیں گے، کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ بھی لگے گا، اور یہ نعرہ بھی لگے گا کہ پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ صورتحال کیا ہے، اس میں بھارت کس حد تک ملوث ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور ہمیں سفارت پہ اور عالمی سطح پہ کیا کردار ادا کرنا چاہیے، اس پر بات کرنے کے لیے میں بہت ہی مشکور ہوں۔ عالمی امور پر گہری نظر رکھنے والے جناب GR بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق سفیر ہیں، چیزوں کو، معاملات کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ کس طرح بھارت جو ہے اپنے ہمسایہ ملکوں میں اس قسم کی سازشیں، حرکتیں کرتا رہتا ہے۔ میں مشکور ہوں ان کا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں، میں ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا، اور یہاں پر اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ ذوالفقار مہتو صاحب موجود ہیں، ہم ان سے بھی بات کریں گے کہ کشمیر میں اب ضرورت کیا ہے، کرنے کی ضرورت کیا ہے، کیونکہ ایک نئے دور کا آغاز ہونا ہے، اور مسلم لیگ نون جس کو گورننس کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے وہ کیا کردار ادا کر سکتی ہے وہاں پر۔ میں پروگرام کا آغاز کروں گا، GR بلوچ صاحب کی طرف سب سے پہلے جاؤں گا۔ GR بلوچ صاحب، یہ جو ساری صورتحال پیدا ہوئی ہے، یہ بنیادی طور پر مسئلہ کشمیر کو جب ہم بھارت کے ساتھ متنازعہ کہتے ہیں، جب یہ کہتے ہیں کہ بھارت کے مقابلے میں کشمیریوں نے پاکستان کے ساتھ آنا ہے، تو یہ اس کی نفی کرتی ہے، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ شکریہ۔ پہلے تو سچی بات ہے، مجھے بہت میں بہت افسردہ ہوں کہ ہم نے ان چیزوں کو یہاں تک کیوں ہونے دیا۔ مجھے شکایت کرنے دیجیے، جو بھی وہاں صاحب اقتدار تھے آزاد کشمیر میں، اور خاص طور پہ جو منسٹری آف کشمیر افیئرس ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ اس کے اوپر بھی غور ہونا چاہیے، اور اس کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ اس سے پہلے، کیونکہ دیکھیے جب آپ کی کمزوری ہوتی ہے تبھی آپ کا دشمن اس کا فائدہ لیتا ہے، وہ کیوں ہونے دی آپ نے، ٹھیک ہے، اب ہو چکا، غلطی ہوئی، نادانی ہوئی، یا سمجھ لیں بغاوت ہوئی تھوڑی سی، یا پھر سراسر جو ہے وہ ایک کانسپریسی ہے جو
पड़ोस से हमारे पास आई है, और मैं समझता हूँ ये तमाम चीज़ों का मरकब है। ये चारों पांचों चीज़ें हैं, कुछ बैड गवर्नेंस है, कुछ हमारे डिसीजन जो बहुत पेंडिंग है, जो कर लेने चाहिए थे हमें, वो भी एक आपके आड़े आए, और फिर डेफिनेटली इंडिया के लिए कश्मीर में मसाइल पैदा करना वुड बी ए वेरी स्ट्रेटेजिक मूव, जो उन्होंने कोशिश पूरी की है। और ख़ास तौर पे अंदाज़ा ये कीजिए कि उस वक़्त की है जब आप उस खित्ते को उनकी अपनी हक़ हुक्मरानी देने के लिए इलेक्शन के प्रोसेस से गुजरवा रहे हैं। एंड द रीज़न इज़ कि उसमें न सिर्फ कि शॉर्ट टर्म में आप डिस्टर्बेंस फैलाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म में भी आप उस हुकूमत को जो वहाँ आएगी उसको आप डिसक्रेडिट करते रहेंगे। फिर एक लोगों के बीच में दरार पैदा कर दी, और एक थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन और एट्थ ऑप्शन की बातें भी सुनाई दी वहां से। सो इसमें मेरा ख्याल है जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जो हमेशा मैं जब भी हम टेररिज्म की बात करते हैं बड़ा क्लासिक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है वो उसको आइडेंटिफाई करें कि कौन लोग हैं, वो आपके पास वसाइल है स्टेट के पास। फिर आपने उनको आइसोलेट करना होता है, जो क्योंकि होता यह है कि इस किस्म की जो स्ट्रैटेजी है कि वो अनासिर फिर अवाम में घुस जाते हैं, कभी किसी पोलिंग स्टेशन में खड़े होंगे, कभी वो जो प्रोटेस्ट है उसका सहारा लेंगे, या आप जिस तरह अवामी जो एक्शन कमेटी है उसका सहारा ले रहे हैं, तो उससे इसको आइसोलेट करना होता है। देन यू न्यूट्रलाइज, 3 मराहिल में आइडेंटिफाई, आइसोलेट एंड न्यूट्रलाइज। तो अब भी वक्त नहीं गया, तमाम लोगों के आप देखें कौन लोग हैं जो बाहर से ट्रेनिंग हासिल करके आए, कौन लोग हैं जिनका एक प्रोफाइल इस तरह का है कि वो एंटी पाकिस्तान। जी बलोच साहब, इसमें एक ख़ास एक और तनाजुर भी मौजूद है, वो ये है कि जब हम देखते हैं कि भारत के साथ हमारा मार्का हक होता है, उसके बाद सीज़ फायर हो जाता है, लेकिन इसके बाद तवातर के साथ भारत के हुकाम की तरफ से, अहदेदारों की तरफ से बयानात आते हैं कि हम ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखे हुए हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब इस वक्त लड़ाई नहीं हो रही तो फिर वो ऑपरेशन सिंदूर को जारी कैसे रखे हुए हैं, किस तरीके से रखे हुए हैं? यही तरीका है ना फिर कि आप यहां से किसी मीर की सूरत में कोई मीर जाफर और मीर सादिक तलाश करें, आप बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी की कोशिश करें, फिर और क्या तरीका है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है? जी बिल्कुल, आई थिंक ये हम जब डिस्कस कर रहे थे कि यही होगा कि वो एक्टिवली तो अब इतनी हिम्मत नहीं रखते कि वो आपके सामने आए, तो वो फिर इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करेंगे, और जो ग्रे ऑपरेशंस हैं या हाइब्रिड वॉर है या प्रोपेगेंडा वॉर है, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, उस पर रिसोर्सेस लगा देंगे। तो होता ये कि वो ऐसे जब इस किस्म की लड़ाई के लिए सबसे पहले वो लोगों की ग्रीवेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उन एलिमेंट्स को पकड़ते हैं, कल्टीवेट करते हैं। एक पूरी साइंस है इसकी, और मैं समझता हूँ कि अब तो वो चूंकि उसकी साइंस इतनी बड़ी हो गई है इंडिया की कि वो जाके बाहर कनाडा में, अमेरिका में लोगों को जो थोड़ी बहुत बात करते हैं, अपने हुकूक की बात करते हैं, सिखों के हुकूक की बात करते हैं, या इवन कश्मीर के हुकूक की बात करते हैं, उनको भी आके मारा है, पाकिस्तान में मारा है, कहीं और मुल्कों में मारा है। लिहाजा ये तो एक नॉन फैक्ट है, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान को इस हवाले से एविडेंस जो है वो इकट्ठा करना चाहिए, और ख़ास तौर पे जो आज़ाद कश्मीर में सो कॉल्ड जो डिमांड्स वाले लोग हैं, उनमें देखें कौन कौन लोग थे जिनको वहाँ से फंडिंग हुई, ट्रेनिंग हुई, उनको अब सामने लाएं, अवाम के सामने लाएं सबसे पहले तो, क्योंकि पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि उनको जवाबात चाहिए, उनको तफसीलात चाहिए, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये होना चाहिए। और जब वहाँ पे हुकूमत बन जाती है, और इसमें जो इस वक्त सूरत बनी हुई है वो ख़ासतौर पे जब हम पूंछ डिवीज़न की बात करते हैं, हम रावलाकोट की बात करते हैं, तो वहाँ पर ये कार्रवाइयाँ ज़्यादा करते हैं, हमले करने की कोशिश करते हैं। फिर जो है डिस इन्फॉर्मेशन, एक प्रोपेगेंडा वायर है जो कि इस वक्त मसलत की गई है, झूठ पर झूठ के जनाब लाशें गिर गई, 20 लाशें गिर गई, 12 लाशें गिर गई, और फिर उनसे पूछा जाए तो किसी एक भी लाश के हवाले से कोई सबूत कोई ऐसा हमें नहीं मिलता, लेकिन धड़ल्ले के साथ झूठ बोला जाता है। यानी कि जो एक वार मसलत की गई है उसके साथ ही एक प्रोपेगेंडा वार है। मैं नादर मीर साहब, इसको आप किस तरह देखते हैं? यकीनी तौर पर इसमें हमारी भी गवर्नेंस की खामियां भी हो सकती हैं,
جو لوگوں کو ناراض کرتی ہوں، لیکن بہرحال گورننس کی خامیاں یا غربت وہ تو ہر ملک میں موجود ہے، ہر صوبے میں موجود ہے. آپ آزاد کشمیر کو جب ہم دیکھتے ہیں اس کا آپ کس طرح انالیسس کرتے ہیں؟ اس کی جو بگر پکچر ہے وہ دیکھ لیں، پس منظر دیکھیں. پہلے مئی 2025 لاسٹ ایئر جی جب انڈیا نے سندور کیا اور اس کے ساتھ جو ہوا، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جس طریقے سے اس جنگ کو لڑا اور ان کو ہرایا بھارت کو، اور اس کا جیو پولیٹیکل گراف نیچے گیا. اب وہ انڈینز کہتے ہیں، ان کے سینئر آفیسرز کہتے ہیں کہ جب تک جنرل سید عاصم منیر یہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، مطلب جنگ کے لحاظ سے. یہ ان کے ذہن کی حالت ہے، وہ ٹی وی پہ کہتے ہیں، سن لیں آپ. جی اسی طرح پاکستان کے اس وقت کے سی جی ایس پچھلے سال کے جنرل عامر رضا ابھی 4 اسٹار جنرل پروموٹ ہو گئے اور آپ کے نیوکلیر کمانڈ کے انچارج ہیں ماشاءاللہ. تو کہنے کا مطلب ہے الحمدللہ پاکستان کی جو کنونشنل نیوکلیر پوری آرٹیکولیشن آف کمانڈ اینڈ فورسز اینڈ بیلنس ہے، وہ پاکستان کا دفاع پوری طریقے سے کر سکتی ہیں، اور انڈیا کو بھی پتہ ہے، بلکہ دنیا کو پتہ ہے. تو اب ان کے پاس کیا جواب ہے؟ ان کے پاس جواب ہے اچھا وہ دھمکی تو دیتے ہیں اور کر بھی اٹیمپٹ پھر کر سکتے ہیں، زیادہ نقصان کرائیں گے اپنا بےزتی بھی، لیکن وہ ملٹی فرنٹ وار کر رہے ہیں آپ کے خلاف. جیسے میں نے پہلے بھی کہا، پورے بلوچستان کے پی کے کشمیر ناردرن ایریاز تک ویسٹرن بارڈر کے ساتھ آپ کا پانی جو ہے دریاؤں کا وہ روکنا، یا ابھی بارش برسات میں مانسون میں فلڈ کر دینا، مطلب واٹر اسٹریٹجی واٹر ٹیررزم کے لیے. اور یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں آج کا جو ایجنڈا ہے، آج کا جو ٹاپک ہے کشمیر کے اندر، کیونکہ اصل چیز جو ہے ان کو گھبراہٹ ہے اپنی کہ یہ جو اصل آنسر ہے جموں کشمیر پاکستان کو کب جوائن کرے گا، اصل ایشو تو یہ ہے. تو اس کو اب نہ وہ اپنی جنگ جیت سکے، نہ دنیا سے سپورٹ لے سکے. پاکستان مڈل ایسٹ میں بھی کیا، یہ ساری اس کو لنک کرے نا، اس کو ان ریلیٹڈ نہیں ہے، دس از ریلیٹڈ ٹو جیو پالیٹکس آف آل دس. تو اس کے اندر جو لوگ کر رہے ہیں، جیسے ابھی بات ہوئی، ان کے خلاف تو آپ پوری تفصیل سے ایکشن لیں. قانون موجود ہے آپ کے پاس، گورنمنٹ آپ کے الیکٹڈ ہیں، الیکشن پھر ہوتے ہیں، آپ کیوں نہیں ایکشن لیتے؟ پہلے یہ بتائیں نا، وائی ڈونٹ یو ٹیک ایکشن؟ کیا آپ کو یہ شناخت نہیں ہے کہ کون لوگ کس کے ایجنڈے پہ ہیں، کیا کر رہے ہیں، کہاں سے فنڈنگ آ رہی ہے، کس کی اسکرپٹ چل رہی ہے؟ یہ اتنا مشکل کام تو نہیں ہے نا. The government should take action. The government دیکھیں نا، ڈیموکریسی کا مطلب صرف الیکشن تو نہیں ہے نا، نادر صاحب، ایڈمنسٹریشن بھی ہے. بعض لوگ ایسے شامل ہو جاتے ہیں جو اس کا ایک اپنی سیاسی حیثیت کا استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اپنے لوگ ہیں، یہ ناراض لوگ ہیں. حالانکہ پاک فوج کی طرف سے واضح کر دیا گیا کہ جو پاکستان پہ حملہ کرتا ہے، پاکستانیوں پہ حملہ کرتا ہے، نظریہ پاکستان پہ حملہ کرتا ہے، وہ ہمارا اپنا نہیں ہے، وہ ناراض نہیں ہے. انہیں آئین کو تسلیم کرنا ہوگا، انہیں قانون کو تسلیم کرنا ہوگا. یہ جو آپ نے بات کی ہے تو میں کتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں، چاہے بلوچستان ہے، چاہے کشمیر ہے، کے پی کے ہے، پنجاب ہے، سندھ، کوئی بھی حصہ پاکستان کا، پاکستان از فار پاکستانیز اینڈ پاکستانی لا اینڈ کانسٹیٹیوشن ہیز ٹو بی سپریم. جو نہیں کرتا یا وائلیٹ کرتا ہے یا کسی کے ایجنڈے پہ چلتا ہے، آپ کا مسئلہ یہ ہے، مطلب ہمارا مسئلہ ہے پاکستانی. میں تو ایز اے پاکستانی نیشنلسٹ ہوں، پیٹریوٹ لینگویج میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں یہ جو ہے نا ڈسکشن، جو آپ نے پوائنٹ صحیح کہا ہے، لیکن اس کو اوور رائڈ کرے نا، جو پاکستان کے اس کے خلاف جاتا ہے پھر آپ ایکشن لیں. اس کے قانون ہے موجود اور آپ لیگل کورس ہے آپ کے پاس، دوسرے بہت سے طریقے ہیں کرنے کے. نمبر 1 دس ہیز ٹو بی ڈن. بٹ نمبر 2 آپ نے پوچھنا پی ایم ایل این کیا کرے. دیکھیں پی ایم ایل این یہاں پر جب سی ایم مریم نواز نے پنجاب میں اتنا کام کیا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں، آپ پوچھ لیں، میں تو کہتا ہوں لوگ بھی کہہ رہے ہیں، آپ کہیں گاؤں میں چلے جائیں، آپ کسی شہر میں چلے جائیں، تو اسی طرح وہاں پر بھی کنٹریبیوشن ہوگی اور لوگ بھی کہیں گے وہاں کے کہ یہ واقعی مریم نواز نے اتنا کیا ہے. اینڈ آل دی ادرس، آئی ایم ناٹ سیئنگ دس پی تمام پارٹیاں پاکستان کی، اس کو میں پالیٹکس سے اوپر لے، کشمیر از ابو پالیٹکس، اس کو اس سینس میں سمجھے نا، جبکہ ڈیولپمنٹ کرنی ہے. اس کے ساتھ ہی جو وہاں گریونسز ہے، ایشوز ہیں، چاہے بلوچستان ہے، کے پی کے ہے، کشمیر ہے، یہ کوئی سندھ کا علاقہ ہے، دوز گریونسز آف پیپل یا ایشوز آف پیپل یا ریکوائرمنٹس آف پیپل ہیو ٹو بی میٹ. یہ بھی دیکھیں نا، یہ سیاسی نظام کا کام ہے کہ جو بھی مسائل ہیں ان کو دور کرنا. اور لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ ان کا مسئلے یہ اگر سارے حل نہ بھی ہوں، کچھ بھی حل ہو جائیں یا پروسیس چل پڑے، تو اس میں ہماری پولیٹیکل جو گورنمنٹس ہیں یا پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یا پولیٹیکل فورسز ہیں، جو بھی کہہ لیں تمام لوگ، میں کسی کی طرف نہیں کہہ رہا، میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ کشمیر از پاکستان. یہ ہم نے جموں اور کشمیر بھی ہمارا ہے،
ناٹ کہ اس کی آپ بات کر رہے ہیں. یہ تو عجیب سی سچویشن ہے کہ بجائے جموں کشمیر پاکستان سے جوائن کرے اس کے مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ عجیب نہیں لگ رہا آپ کو؟ آپ سوال پوچھ رہے ہیں, خود بھی آپ سمجھیں کتنی عجیب سی بات ہے. تو یہ سچویشن مجھے عجیب اس لیے نہیں لگ رہا کہ مجھے اندازہ ہے کہ اس کے بیک گراؤنڈ کے اوپر ایک پوری کی پوری سازش موجود ہے, جس کا آپ خود ذکر کر رہے ہیں. آپریشن سندور کا جو ہے اس کا حوالہ آپ خود بتا رہے ہیں. انڈیا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ عجیب اس لیے تو ہم نے اس لیے اس کی ٹینشن چھوڑ دیں کہ کوئی جو اس کی بات کرتا ہے. آپ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں چاہے کوئی حصہ ہو, میں نہیں کہہ رہا کشمیر ہے یا پنجاب ہو, لاہور ہو, کراچی ہو, کراچی میں بھی مسئلے ہوئے تھے کچھ سال پہلے, آپ کو یاد ہوں گے, یا کہیں بھی دنیا میں, امریکہ میں اگر مسئلہ ہوتا ہے تو کسی کونے میں تو اس کو سالو کرتے ہیں. اسی طرح دوسرے ملک بھی. آپ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی, قومی سلامتی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے, نمبر ون. اور فیلڈ مارشل لیڈنگ دیکھیں نا, انہوں نے آپ کو گلوبل میپ پہ لے آئے ہیں. آپ بتائیں 2001 سال 1.5 سال پہلے کیا تھا پاکستان کا سٹیٹس؟ آج دیکھیں انڈیا اپنی جگہ پہ ہے, وہ خود کہہ رہے ہیں انڈینز. اور آپ کو ایک ملک سعودی عربیہ, دوسرا ملک, تیسرا ملک, ون بائی ون دے آر کمنگ ٹو یو, مطلب مڈل ایسٹ کے ملک, ویسٹ ایشیا کے, آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دفاعی معاہدہ کرو, ہمارا دفاع کرو. یہ پریکٹیکلی یہی کہہ رہے ہیں نا, اور ہم کریں گے. اور انشاءاللہ جو پاکستان کی ڈیسٹنی ہے کہ پاکستان رائز کرے مڈل ایسٹ کے اندر بھی, مسلمان ممالک کے ساتھ بھی, اور اس کے علاوہ دنیا میں امن لائے, تو اس کے لیے پاکستان میں اسٹیبلٹی چاہیے. سو اس میں یہ جو آپ نے بہت اچھی بات کی, یہ جو پیٹی پولیٹیکل ایجنڈا لے کے, یا انڈین سپانسرڈ یا جس کا بھی ہو, ادھر تو انڈین سپانسرڈ ہے کشمیر میں, اور کس کا ہوگا, تو اس کو ختم کرنا ہے, اور اس کو ختم ہر طریقے سے کرنا ہے, قانون کے طریقے سے بھی. اگر بیڈ گورننس کی بات ہے تو اس کو بھی ریزالو کرنا ہے. اور مجھے معذرت کے ساتھ مجھے کہنا ہے کہ اگر ہم پچھلے کچھ برسوں کو دیکھیں, اور جس طرح پاکستان میں ایک بیڈ گورننس کا طوفان آیا تھا, اسی طرح ہم ایک لمبی لسٹ دیکھتے ہیں. سردار عبدالقیوم نیازی کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وزیر اعظم بنتے ہیں, تنویر الیاس جو ہے وزیر اعظم بنتے ہیں, یا اس کے بعد انوار الحق بنتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے وہاں پر لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوتے, تو پھر وہاں سے ایک تحریک اٹھتی ہے, اور وہ عوامی حقوق کی تحریک ہوتی ہے, اور اس کے بعد وہ ہائی جیک ہو جاتی ہے. اس وقت ایک بڑا چیلنج ہے ذوالفقار محتوب صاحب مسلم لیگ نون کے سامنے, کیونکہ پہلے مرحلے میں اس نے جس طرح لینڈ سلائیڈ وکٹری ایک حاصل کی ہے, وہ بڑی کامیابی ہے. امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آگے بھی یہی کچھ, باقی جگہوں پر بھی یہی کچھ ہوگا. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگر ایک حل تو نادر میر صاحب نے بتا دیا, ایک حل جو ہے وہ یہاں پر بلوچ صاحب نے بتا دیا, آپ بھی بتائیے کہ وہ اب گورننس کے مسائل ہیں, مسلم لیگ نون کے سامنے چیلنج کیا ہے, کرنا کیا ہے؟ دیکھیں, جب جو پہلے میرپور ڈویژن میں الیکشن ہوا, اس کے اندر 9 اور 4 کا آپ کو فگر ہے. دونوں جماعتیں جو ہے اس وقت اس پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہے, ڈیموکریسی کا. اور 2 جماعتیں جو ہے, یعنی ایک تو پی ٹی آئی باہر ہے, اور دوسرے یہ جو کمیٹی ہے نام نہاد ایکشن کمیٹی, یہ باہر ہے. اچھا, اب کل کا جو ہوا نا, جو اس کا ٹرن آؤٹ آیا ہے الیکشن کا, وہ 40 سے 60% آ رہا ہے. تو اب 2021 کے الیکشن کی ذرا تھوڑی سی میں یاد کرتا ہوں, تو اس وقت بھی یہی 54, 58, 56 کے قریب یہ ٹرن آؤٹ تھا, اور اس وقت یہ چاروں جماعتیں لڑ رہی تھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویسے ہی ارریلیونٹ ہو گئے, الیکشن کا بائیکاٹ کر کے بھی ارریلیونٹ ہو گئے, اور ویسے بھی ہو گئے. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ کہ دیکھیے, یہ سارا جو سپانسرڈ ٹیررزم ہے پاکستان کے اندر, وہ صحیح کہہ رہے تھے بریگیڈیئر صاحب بھی اور بلوچ صاحب بھی, کہ بلوچستان سے شروع ہوتے ہیں, اور پھر وہ پورا پاکستان کا گھیرا ڈالتے ہوئے وہ کے پی سے, اور پھر یہاں سے کشمیر تک آ گئے. اب یہ سارا ایجنڈا انڈین فرسٹریشن ہے. وہ انڈین فرسٹریشن کیسے ہے کہ دیکھیے, 3 انڈیا کی تاریخ میں 79 ایئرس کی 3 وزراء نے استعفیٰ دیا. پہلے لال بہادر شاستری نے دیا, پنڈت جواہر لال نہرو کی کابینہ کے ممبر تھے, ریلوے کے وزیر تھے, تو ریلوے حادثے ہوئے انہوں نے ریزائن کر دیا. دوسرا 2018 میں وہ ایم جے اکبر نے دیا, وہ مودی کی کیبنٹ تھی, اس کے اندر وہ بڑا محدود سا ان کو الزام تھا, پرانے صحافی تھے, تو ایک صحافی نے اس پہ الزام لگایا, تو وہ استعفیٰ دینا پڑا. لیکن یہ پہلی بار ہوئی ہے کہ یہ جو ابھی کاکروچ جنتا پارٹی نے جو استعفیٰ لیا وزیر تعلیم کا, وہ لوگ سڑکوں پہ ہیں. تو یہ وہ نریندر مودی کو پہلی بار یہ پتا چلا ہے کہ وہ جو مرضی کر لے, جو مرضی ہندوتا کا نعرہ لگا لے, وہ ناکام ہو گیا ہے. یہ اصل میں شکست نریندر مودی کی نہیں ہے, یہ اس کی ایکسٹریمزم کی, جو مذہبی انتہا پسندی کا جو اس کی پالیسی تھی, اس کی ایکسٹریمزم کو اس کو شکست ہوئی ہے. کیونکہ وہ جو جنتر منتر میں اکٹھے ہوئے تھے, وہ کوئی مذہبی نعرہ تو نہیں لگا رہے تھے, وہ تو سارے کا سارا اپنے حقوق کی بات کر رہے تھے, میرٹ کی بات کر رہے تھے, روزگار کی بات کر رہے تھے, اور تعلیم کی بات کر رہے تھے. تو وہ جیتے ہیں. تو یہ نریندر مودی کی وہ شکست ہے جو اس کو فرسٹریٹ کر رہی ہے, اور وہ مجبور کر رہی ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف کشمیر تک میں آئے.
اچھا جہاں تک آپ نے دیکھا کہ آگے کیا آپ دیکھ رہے ہیں, دیکھیں 45 براہ راست الیکشن نشستوں پہ ہونا ہے, اس کے اندر جو ہے وہ ابھی 2 مرحلے باقی ہیں. 2 مرحلے باقی ہیں, یعنی اگلے مرحلے میں جو 2 تاریخ کو 2 اگست کو الیکشن ہو رہی ہے, اس کے اندر 21 سیٹوں پہ الیکشن ہے. پاکستان کے مہاجرین مظفرآباد کی ڈویژن ہے اور اس کے ساتھ پاکستان کے مہاجرین کی. اچھا نشستیں ہیں. اب 9 جو جیت گئی ہے مسلم لیگ نون, اس کو 14 اور چاہیے سادہ اکثریت کے لیے, 23 کی سادہ اکثریت بنتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو دوسرے مرحلے میں ہی کام پورا ہو جانا ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے, کیونکہ پہلے میں اتنی بڑی لیڈ ہے مسلم لیگ نون کی, اور میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی نے بڑا مقابلہ کیا ہے, بڑا زبردست مقابلہ. اور اس پہلے والے مرحلے میں نجم صاحب نے رزلٹ دیکھے ہوں گے, چودھری انوار الحق جو وزیر اعظم تھے پی ٹی آئی کے, اور پھر بعد میں آزاد, اور پھر وہ شتر پتہ نہیں کس کے تھے, پتہ نہیں کیا تھے وہ. اچھا اور ایکشن کمیٹی کو انہوں نے راستہ دیا تھا اچھا دور میں بطور وزیر اعظم. ان کو بڑی خوفناک شکست ہوئی ہے طارق فاروق سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں, یہ ساری شکست الیکشن کمیٹی کی بھی ہے, یہ پی ٹی آئی کی بھی شکست ہے, کیونکہ دونوں کو ووٹ تو نہیں ڈال سکتے نا وہ اس کے ووٹر, تو اس نے تیسرا ہی دینا تھا نا. تو یہ سارے کے سارے لوگ ہارے اس لیے ہیں, یہ سب کے سب جو آزاد کھڑے تھے وہ ہارے اس لیے ہیں. میں انوار الحق صاحب کے حلقے میں دیکھ رہا تھا کہ 75,000 ووٹ پڑا ہے, لیکن اس کے باوجود انوار الحق جو وہ ہارے ہیں اچھے خاصے 12,000 37,613 اور 25,534, یعنی یہ فرق ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ تو ہو چکا ہے. دیکھیے اب جو حکومت بن رہی ہے, جو آگے آزاد کشمیر کی گورنمنٹ بننی ہے, اس کے اندر دیکھیں وہاں کی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہوا ہے کہ آنے والی پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی کہ 12 سیٹوں کو کیا ہوگا. تو سمجھ لیں کہ 12 سیٹوں کو کیا ہوگا, آپ کو سمجھ آ جائے گی, کیونکہ وہاں کے پبلک اور عوام اور ووٹر یہ چاہتا ہے کہ اس ڈیموکریسی کے اندر, ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر مسلم لیگ نون وہ واحد جماعت ہے جو کہتی ہے کہ ہمارا پلیبسائٹ جب ہوگا یونائیٹڈ نیشن میں, تو پاکستان کے مہاجرین کی سیٹوں کے ووٹ وہاں کاؤنٹ ہونے ہیں, اور پاکستان کا اور یہ کشمیر کا, اصل میں پاکستان کا نہیں, یہ کشمیر کا دفاع ہے, یہ کشمیر کے مسلمانوں کا دفاع ہے. وہ جو ادھر انڈیا کی گولیاں بھی کھا رہے ہیں, نریندر مودی کے ڈنڈے بھی کھا رہے ہیں, اور اس کے باوجود پاکستان کا پرچم اٹھائے کھڑے ہیں, یہ ان کا دفاع ہے. 12 سیٹیں جو پاکستان کے اندر مہاجرین کی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا ایجنڈا کلیئر ہے, اور نریندر مودی کو یہاں یہ شکست جو ہو رہی ہے نا, یہ چودھری انوار الحق کو نہیں ہوئی, یہ میں ایک طرح سے سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے فاشزم کو, نریندر مودی کو, ہندوتا کو شکست ہوئی ہے. جی ہاں بالکل, یہ تو ایک ہو گیا واقعہ کہ اب وہاں پر ہمیں نہ صرف جیسے ہمارے سارے پینلسٹ کہہ رہے تھے کہ جو آئین کے خلاف چلے گا, جو اسلحہ اٹھائے گا, جو دہشت گردی کرے گا, جو فتنہ اور خوارج کا اعلی کار بنے گا, جو دشمن کا اعلی کار بنے گا, اس کو تو بالکل سپیئر نہیں کرنا چاہیے. اس پر ریاست, اس پر تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں متحد ہیں, متفق ہیں کہ اس کو نہیں چھوڑنا. جو بات کرنی ہے احتجاج حق ہے, لیکن پرتشدد کاروائیاں اور نظریہ پاکستان کے خلاف جدوجہد وہ حق نہیں ہے. اور اس وقت ٹارگٹ کیوں ہے ریاست جو ہے, ہماری فوج جو ہے وہ, یا ہماری وہ سیاسی جماعتیں جو اس وقت پاکستان کا مقدمہ لڑ رہی ہیں, پاکستان کے لیے لڑ رہی ہیں, وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے جی آر بلوچ صاحب آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان نے اس سے پہلے اسرائیل کو شکست دی ہے اور عالمی سطح پہ دی ہے. پہلے غزہ میں امن معاہدہ کروا کر وہاں پر اسرائیل کو شکست ہوئی, گریٹر اسرائیل کا خواب ٹوٹا. اس کے بعد اگلی شکست اس وقت ہوئی جب ہم ایران کے ساتھ امن کروانے میں کامیاب ہوئے, اور ہم ایک بنیادی معاہدہ کروا چکے ہوئے ہیں, یہ ہماری بڑی کامیابی ہے. پھر تیسری شکست جو ہے بھارت کو ہوئی. تو جب اسرائیل اور بھارت کو ایسی شکست ہوگی تو پھر ہمیں تیار رہنا چاہیے, وہ سازشیں تو کریں گے. اور ابھی اس میں معذرت کے ساتھ ایک اور جو معذرت کے ساتھ اس میں جو ایک اور ابھی ہمیں کامیابی نظر آتی ہے کہ جس طرح امریکہ اور اسرائیل کا اتحاد تھا, وہ اتحاد جس طرح ٹوٹ رہا ہے, جس طرح ابھی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا کچھ دیر پہلے ایک بیان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نیتن یاہو مجھے جنگ میں الجھائے پھنسائے رکھنا چاہتا ہے, اور اگر وہ مجھے انفارمیشن نہ دے, دنیا کو بتائے ایٹمی پروگرام کے ایران کے حوالے سے, یعنی وہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. ان کا اتحاد ٹوٹنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کی کامیابی ہے ایک. جی بالکل, کوئی شک نہیں اس میں کہ ہم جب, چونکہ دیکھیے نتن یاہو کی پوری جو اسکیم تھی کہ کسی طرح سے ایران میں امریکہ کو گھسایا جائے اور وہ پھر سالہ سال تک نکل نہ سکے, تاکہ وہ آرام سے اپنی ایکسپینشن جو ہے اور گریٹر اسرائیل کا ڈریم کمپلیٹ کرتا رہے, اور ایک ایک کر کے تمام فلسطینیوں کو جو ہے وہ خدا نخواستہ شہید کر دے, اور پھر اپنا وہ مقروض جو اس کا خواب ہے اس کو مکمل کر سکے. اور یہ بات دوسری دفعہ کہی جا رہی ہے امریکہ کے ہائیسٹ لیول پہ. اس سے پہلے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس کہہ چکے ہیں کہ وی نو, اس نے تو اس سے بھی کلیئر کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ کس نے
अमन प्रोसेस को सबोटाज किया एंड ही सेज इट इज इजराइल, क्योंकि इजराइल चाहता था कि वी शुड, उनके अल्फाज है ये कि वी शुड गो इनटू एन इनडेफिनिट वॉर विदाउट एनी वॉर ऑब्जेक्टिव्स, जो कि वी विल नॉट बी एबल टू डू इट। और अभी आज जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि आई नो कि ये लोग क्या करते हैं, किस तरह से मिस इन्फॉर्म करते हैं, इनफैक्ट उससे भी बेहतर अल्फाज उसने कहे जो मैंने खुद सुने अभी आने से पहले। उसने कहा, उससे सवाल पूछा गया कि क्या ये आपको आके ब्रीफ करेगा, कोई नई इंफॉर्मेशन देगा नेतन्याहू, तो उसने कहा कि वी डोंट नीड देयर इंफॉर्मेशन, हमारी अपनी जो एजेंसीज वो इतनी कॉम्पिटेंट हैं, इसका मतलब है कि भी एक दफा आपने धोखा दे दिया, अब दोबारा हमें मिसलीड नहीं कर सकते हो, हम इस जंग में दाखिल नहीं होंगे। देखिए मैं और एक आपका इशारा एक और तरफ कर रहा हूं कि जब स्विट्जरलैंड में हो रहे थे जो सेकंड दौर हो रहा था इन अमन कोशिशों का, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर और सीडीएफ भी गए हुए थे, तो बहुत बड़ी प्रेस आ रही थी रिपोर्ट्स कि खुदा न खास्ता इजराइल कोई सोच रहा है ऐसी स्कीम कि कोई खुदा न खास्ता हमारे चीफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पे कोई हमला करवाए या कोशिश करे। तो ये तमाम चीजें उनकी खौफ जो है ना, पाकिस्तान का खौफ उनके दिल पे बैठ गया है, पाकिस्तान की डिटेरेंस उनके दिल में बैठ गया है, जो कि दुनिया में इस वक्त दो जो है वो फैसिस्ट और अपार्थाइड स्टेट्स है, एक इजराइल और एक इंडिया, और वो बिल्कुल हैंड एंड ग्लव्स है। और उसका जो एविडेंस मिल गया था कि 2 दिन पहले मोदी वहां जाता है, उसको अश्योर कराता है कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, एंड ही वाज वेटिंग बोथ ऑफ देम कि हफ्ते में ईरानी गिर जाएंगे और एक नया मिडल ईस्ट जिसमें इंडियन ओशन को संभालेगा, मैं वहां से जमीनी तौर पे कब्जे कर लूंगा जितने भी मुझे कब्जे करने हैं, और फिर एक लिहाज से मिडल ईस्ट का एक नया नक्शा जो लिए फिरता है, जो उसने यूएन में दिखाया था, वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये मिला जुला उनका स्कीम था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अपने क़ुव्वत ईमानी, हिकमत और अपनी स्ट्रेटजी और अपने एक बेहतरीन तारीख साज डिप्लोमेसी से उसको नाकाम बना दिया। और ये तमाम हथकंडे अब आपको नजर आएंगे, सो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। लेकिन इसमें सबसे बड़ी कोताही जो हमसे हुई है कि हम अपने लोगों को नहीं समझा सके जो समझाना चाहिए था, जो कश्मीर के लोग, कि ये खतरा आ रहा है आपकी तरफ, बेटर बी केयरफुल। और खास तौर पे उस वक्त जबकि आप इलेक्शन करने जा रहे थे, तो मे बी और लाइक आर मीडिया पीपल देयर इन कश्मीर नीड टू डू मोर। और मुझे पता है, क्योंकि मैं कश्मीर में रह के आया हूँ, ड्यूटियां करके आया हूँ, कि वहां पे हमारा जो पब्लिक कम्युनिकेशन है वो बहुत वीक है, बहुत, एक तो खैर फासले हैं, फिर वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो आई थिंक द टाइम इज कम कि हुकूमत को अब अपने कम्युनिकेशन का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ जो है वो खड़ा करना चाहिए, ताकि रेडियो टेलीविजन दूर दूर तक वहाँ पहुंचे। मुझे पता है कि मैं वहाँ पे था वादी नीलम और उससे भी आगे, तो वहाँ इंडियन चैनल्स आते थे डिश के ऊपर, लेकिन पाकिस्तानी चैनल्स वहाँ नहीं आते थे। तो आई थिंक वी नीड टू रियली इस पे काम करना चाहिए, जो कि कोई बात नहीं कर रहा है। जियार ब्रो साहब, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है एक्सपेक्टेड वहाँ पर तवक्को की जा रही है, और मुस्लिम लीग नून का तो सबसे बड़ा नारा ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से है, चाहे वो इंटरनेट का लाना हो, चाहे वो सड़कों की तामीर हो, चाहे वो मोटरवेज हो। यानी कि वो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि आगे तामीर और तरक्की का एक दौर शुरू होगा, और ख़ासतौर पे हम सियाहत को वहाँ पर बड़ा फ़रोग़ दे सकेंगे। डेफिनेटली कोई शक नहीं, कश्मीर इतना खूबसूरत है, इतना जो कि बिलीव मी कि वो स्विट्जरलैंड से भी ज़्यादा खूबसूरत है। सिर्फ ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप किसी भी वैली में चले जाओ। अब भी मुझे याद है किस तरह चांद जब 14 लाहौर में वॉक कर रहा था वादी लीपा में, एक वो जन्नत नज़ीर था, वाकई जन्नत नज़ीर जिसे कहा जाए रात को, कि वहाँ आपको जुगनू नजर आते हैं, वहाँ आपको फूल नजर आते हैं। आप बाकी तो छोड़िए, उसका खिजा जो है, ऑटम ऑफ कश्मीर कोई जाके देखे तो सही, किस तरह से वो पीले गोल्डन कलर के पत्ते गिरते हैं और किस तरह वो आवाजें निकालते थे, अब वॉक करते हैं। इट्स ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल। मैं अब भी नहीं भूलता एक दिन जो मैंने वहां गुजारा। वापस मैं इस पर जो है मैं ब्रिगेडियर साहब को कमेंट चाह रहा हूँ इसके ऊपर कि पाकिस्तान जो है टारगेट बना, और अभी नेतन्याहू के साथ अमेरिका के जो फासले
ہو رہے ہیں آپس میں جو مس انڈرسٹینڈنگ، خیر ان کی اپنی پبلک بھی جو ہے ریئیکٹ کر رہی ہے، پاپولیرٹی نیچے جا رہی ہے، آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ابھی یہ ملاقات بھی ہونے والی ہے، یقینی طور پہ نتن یاہو وہاں پر کوئی اور نئی سازش، کوئی نیا پلان، کوئی چیز پیش کرے گا، لیکن اس سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ بیان آ جانا کہ نتن یاہو جو ہے مجھے جنگ میں پھنسائے رکھنا چاہتا ہے، یہ ایک بڑا پازیٹیو بیان ہے، ہمیں اس سے امید لینی چاہیے، حوصلہ لینا چاہیے کہ بہتری ہوگی۔ نادر صاحب، پاکستان نے سول میڈیٹر ایران اور یو ایس جنگ کے لیے کیا ہے، وہ سب کو پتا ہے، اور ابھی بھی پاکستان از ناٹ فنشڈ، اٹ از آن گوئنگ دس پیس پروسیس، پاکستان کے ایفرٹس کی بات کر رہا ہوں، اور وہاں پر آپ ایک ٹرائنگولر ریلیشن شپ ہے، تین مطلب تو اس کے کونے ہیں، ایک اسرائیل ہے، ایک ایران ہے، اور ایک یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، باقی گلف اسٹیٹس بھی ہیں، بٹ وہ ایکٹیولی جنگ تو نہیں کر رہے، ان پہ تو جنگ ہو رہی ہے، ایران ہی کر رہا ہے، بلکہ ان کے خلاف میزائل مارے، ڈرون مارے۔ اب اس کے اندر جو سب سے کین ہے نا اس ایگزٹ اسٹریٹجی اور اس کو آف ریمپ لینے کے لیے، یعنی جنگ سے نکلنے کے لیے، وار ٹرمینیشن کے لیے جس کو کہتے ہیں، جنگ ختم کرنے، اس کا نام ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف ٹرمپ۔ چاہے وہ آیا نیتن یاہو لایا، خود آیا، مس انڈرسٹینڈنگ یا مس انٹیلیجنس یا جو بھی کہہ لیں، اور ایران کی جو ریزسٹنس تھی وہ یا ان کی وار فائٹنگ جس طریقے سے انہوں نے کی، سیمیٹرکل طریقے سے، وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ایران اتنا عرصہ لڑ جائے گا اور اتنا اچھا لڑ جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال اب وہ نکلنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہی کہہ رہے ہیں نا، جب ہر دفعہ کہہ دیتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ، وہ دیکھیں ان کا پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ، وہ اسرائیل پہ بھی پریشر ڈالتے ہیں، ایران پہ بھی ڈالتے ہیں، اور باقیوں پہ بھی ڈالتے ہیں، یورپین الائز پہ بھی ڈالتے تھے، مطلب ان کا جو ان کی، اینڈ ہی از ویری اسمارٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ بائی دا وے، ان کی جو پالیسی ہے نا اس میں وہ بلو ہاٹ بلو کولڈ وہ سارا شامل ہے۔ اچھا، اب وہ چاہتے یہ ہیں کہ اس میں سے اس جنگ کو ٹرمینیٹ کرنا، اور پاکستان کا بھی یہی انٹرسٹ ہے، پاکستان بھی یہی کر رہے ہیں، سو دیٹ از وائی پاکستان اینڈ یو ایس آر ویری کلوز۔ آپ ان کے جو ابھی کانگریس مین، سینیٹرز اور باقی سب کے بیان سن لیں نا، لیٹسٹ کی بات کر رہا ہوں، وہ یہی ہے، اسی وجہ سے اتنے کلوز ہو گئے نا۔ ایک تو یہ اس میں جو ایشوز ہیں نا وہ بھی کافی سارے ہیں، میرا آرٹیکل میں نے پہلے بھی آپ کو پتا ہے، ڈپلومیسی واز ایکسیلنٹ، جیو پالیٹکس از دا ایشو، اسی پہ لکھا تھا، یہی بات ہو رہی تھی۔ اس میں اسرائیل کا جو ایجنڈا وہ تو پتہ ہی ہے سب کو، لیکن ایران کے اندر بھی پرابلم ہے، دس ہیز ٹو بی انڈرسٹوڈ، ادروائز پرابلم سالو نہیں ہوگا، کہ ایران جو ہے نا وہ ایک سنگل اینٹی نہیں ہے، ٹاپ لیڈرشپ نے ڈیسائیڈ کر دیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ ادھر جنگ کرنے کے لیے انہوں نے ڈی سینٹرلائز کیا ہوتا سارا سسٹم، ملٹریلی اور ادروائز، تو اس میں بھی ہارڈ لائنرز ہیں جو نہیں چاہتے اس ارینجمنٹ کو، ایم او یو کو یا پیس میکنگ کو۔ ایران کی بات کر رہا ہوں، اسرائیل تو پورا ہی ہے نا انوالوڈ وار میکنگ میں، بٹ ایران میں بھی لوگ ہیں، تو اگر ایران پورا چاہتا ہو تو ایران یو ایس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، اسرائیل روک نہیں سکتا، یہ سمجھنے کی یہ بات ہے، کیونکہ یو ایس از اے بگر پارٹی نا، دونوں طرف وہ سے جتنا جو مرضی انفلوئنس ہے، پسند ہیں، دونوں طرف سے جو سپوائلرز ہیں دونوں طرف ان کو روکنا ہوگا۔ بڑی اہم بات کی آپ نے نشاندہی کی کہ ہمیں دونوں طرف کی بات کرنی ہے۔ میں واپس آنا چاہ رہا ہوں ذرا کشمیر کے ایشو کے اوپر، چونکہ ذوالفقار مہتو صاحب ایک سیزنڈ جرنلسٹ ہیں، عمر گزر گئی اس دشت کی سیاہی میں، ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن، جھوٹ، لاشوں کے جھوٹ، فلاں جھوٹ، وہ فلاں جگہ پہ ظلم ہو گیا، فلاں ہو گیا، اور اس کا ثبوت کوئی بھی نہیں۔ مہتو صاحب اس پروپیگنڈا وار کا کیسے مقابلہ کیا جائے؟ دیکھیں نجم، یہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے نا، یہ اصل میں لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کے لیے ہوتا ہے، اور ان سادہ لوگوں کے، معصوم لوگوں کے جن کو یہ ٹرکس نہیں آتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی وزارت اطلاعات بھی اور پاکستان کی جو پاک آرمی کا جو میڈیا ونگ ہے وہ بھی ان ساری چیزوں کو گاہے بگاہے جو ہے وہ بتاتا رہتا ہے لوگوں کو، انٹرنیشنلی بھی اور پاکستان کے لیول پہ بھی۔ اب یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ یہ جو اس کے لیے ٹولز آ گئے ہیں، میں اب جسٹ یہ کرتا ہوں کہ لوگوں کو کہ وہ گوگل پہ جائیں اور وہ ٹولز کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، یعنی فیکٹ چیکس جو ہوتے ہیں وہ ہم ٹی وی چینلز میں بھی اب چیک کرنا شروع ہو گئے ہیں، 8-10 ٹولز ہیں، اس میں لگا دیتے ہیں، فوٹو شوٹو سب سامنے آ جاتی ہے، جعلی ہے کہ کہاں کی ہے، کب کی ہے، اس کو جو ہے وہ ایڈٹ کر کے لگایا گیا ہے، یعنی وہاں لاش رکھ دی، سڑک بنا دی۔ انٹیلیجنس کے ٹولز بھی ہیلپ کرتے ہیں اس میں، آپ تو کسی تصویر کو، کسی خبر کو ڈال دیں، وہ بتا دیں گے آپ کو کہ یہ درست ہے۔ ایک ہی جملہ اس کا یہ ہے کہ کسی نے بھی اگر ایسی کوئی تصویر دیکھی یا ایسا کوئی بیان سنا یا کوئی ویڈیو دیکھی تو اس پہ منوان اعتبار نہیں کرنا، یعنی یہ اب پورا ایس او پی سمجھ لیں اس کو۔ تو اس کا مقابلہ اس طرح سے ثبوت مانگو، دلیل مانگو، بس آپ اس کو چیک کر لیں، اس کو کاؤنٹر چیک کر لیں، یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ ان کا سارا نقاب اتر جائے گا، اور آپ کو پاکستان کے جو محب وطن لوگ ہیں یا جو اصل لوگ ہیں وہ سامنے آ جائیں گے۔ تو یہ پھر عام لوگ جو تھے گمراہ ہو رہے تھے نا اس سے، کہ کہہ رہے تھے دکھائیں جی وہ پتہ نہیں 15 لاشیں، اسلام آباد والا پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا، یار یہ پھر یہاں پہ لاہور میں یہ جو
GT रोड वाला। अच्छा, मैं कहता हूं कि यार देखें, आप कहते हैं जी वो मुसलमान को राजा साहब 3-4 दिन पहले प्रेस क्लब तशरीफ लाए, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहते हैं जी वो लाशें गायब कर देते। मैं कहा यार राजा साहब खुदा को आपका, मैं मेरे दिल में आई कि मैं इनसे सवाल करूं कि राजा साहब मुझे बताएं कि वो लाशें तो हो गई गायब, वो तो नहीं बोल सकती, तो उनके घर वाले भी मर गए साथ, यानी वो किसी कोर्ट में नहीं जा रहे, किसी मीडिया में नहीं आ रहे, आप प्रेस क्लब में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, तो उनको किसने रोका हुआ है? यार इतनी बड़ी तादाद में अगर लोग हलाक हो गए हैं, खुदा न खास्ता, तो उनके जाना कहीं नहीं। ये सब झूठ है, प्रोपेगेंडा है। और मैं समझता हूँ इसमें वो सही कह रहे थे ब्रिगेडियर साहब और नारमीर साहब ठीक कह रहे हैं कि यार अब कब तक इनका वेट करना है, इनको पकड़े अब इनको जब तक पकड़ेंगे इनसे जाल साजों को। इनसे पूछे। और वैसे भी कश्मीर में कोई भी हो उसको जवाब दे। कश्मीर में इंतखाबी जो मराहिल हैं किस तरह तय हुए और किस तरह ये इलेक्शन रिजल्ट जो है वो अब आए और अगला मरहला जो है मुजफ्फराबाद का एक्सपेक्ट करते हैं। मोहम्मद अल्ताफ एडवोकेट साहब हैं, तजज़िया कार हैं, हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अल्ताफ साहब, ये कल के इंतखाबात जो थे, अब रिजल्ट उसके आगे मुजफ्फराबाद वाला मरहला भी अब आने वाला है, किस तरह देखते हैं आप? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि इस अहम मौजू के ऊपर आपने मुझे बात करने का मौका दिया। और जहाँ तक आपके सवाल का तल्लुक है, तो मैं समझता हूँ कि कल जो आज़ाद कश्मीर के मीरपुर डिवीजन में इलेक्शन हुए 13 नशिस्तों के ऊपर, तो आपने भी देखा एक बात चल रही थी कि शायद आज़ाद कश्मीर के अंदर हालात खुदा न ख्वास्ता ऐसे हैं कि जो इंतखाबात नहीं हो सकेंगे या टर्न आउट नहीं होगा या लोग बाइकाट करेंगे। तो आपने देखा, सारी दुनिया ने देखा कि जब इलेक्शन हुए तो इंतखाबी मुहिम इतने अरूज के ऊपर थी और इतनी गहमा गहमी थी कि हर हल्के के अंदर कांटेदार मुकाबले हुए। आपको मैं एग्जांपल दूं कि ये भिंबर का एक हल्का है, LA7 मीरपुर, अपना भिंबर सिटी, जहां से मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी हैं चौधरी तारक फारूक साहब, उन्होंने को 35,000 के करीब जो है वोट लिए और उनके जो मदे मुकाबले थे साबिक वज़ीर आज़म, उन्होंने भी अच्छे खासे वोट लिए। तो इससे आप अंदाजा करें कि टर्न आउट कितना था और कितने जो है लोगों के अंदर जो सियासी शऊर वैसे भी आज़ाद कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा है, तो लोगों ने बढ़ चढ़कर इसके अंदर हिस्सा लिया। अब आपके क्वेश्चन के दूसरे पोर्शन की तरफ जाते हैं कि मुजफ्फराबाद डिवीजन में 2 तारीख को इलेक्शन होने हैं, तो यहाँ तकरीबन 9 नशिस्तों के ऊपर जो है वो 3 अजला के अंदर जो है वो इलेक्शन होंगे। तो मैं ये देख रहा हूँ कि इसी तरह का जो इंतखाबी गेमा गेमी है वो मुजफ्फराबाद के अंदर भी भरपूर अंदाज में चल रही है और टक्कर का मुकाबला है। मैं आपको एक हल्के के अंदर बता सकता हूँ कि दोनों जो 2 या 3 उम्मीदवार हैं, वैसे तो 2 बड़ी पार्टीज जिनके दरमियान मुकाबला हो रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और हर हल्के के अंदर टक्कर का मुकाबला हो रहा है और लोग भरपूर तरीके से अपने अपने जो है वो उम्मीदवारान की कैंपेन चला रहे हैं। किसी किस्म की कोई हडल्स, किसी किस्म का कोई मामला नहीं है। तो ये जो बात हो रही थी कि डेफिनेटली झूठी खबरें या रूमर्स तो इस तरह की चीजें तो चलती रहती हैं, लेकिन ग्राउंड के ऊपर जो रियलिटीज हैं वो थोड़ी डिफरेंट हैं। लोग बिल्कुल इस प्रोसेस को आगे लेकर चलना चाहते हैं कि जो भी लोगों के मामलात होते हैं वो एक जमहूरी सेटअप के अंदर एक रियासत का ढांचा है, उसके अंदर एक आइन कानून साज असेंबली है, तो ये चीजें आइन और कानून के दायरा कार के अंदर रहते हुए ही हल होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि 2 तारीख को भी बड़ा भरपूर तरीके का जो है वो इलेक्शन होगा मुजफ्फराबाद डिवीजन में। सही जुल्फकार मैं साहब इस पे कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं। लाइन में कहना चाहता था कि ये जो PTI का बाइकआउट है ना, ये जाली है। जब वो इस तरह से कि सभा दीवान लाहौर के हल्के से जो है वो उम्मीदवार है, सभा दीवान आपको याद होगा कि ये गुलाम दीवान साहब की बेगम साहिबा है और इन्होंने वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजा-उर रहमान के ख़िलाफ़ इसी 2000 ये जो हमारा इलेक्शन हुआ था उसमें ये उसके ख़िलाफ़ उम्मीदवार थी, हारी थी उनसे। तो अब ये कश्मीर में भी उम्मीदवार है, तो PTI के टिकट पे थी, अब यहाँ पे भी PTI की अगर बाइकआउट है तो ये कोई इलेक्शन लड़ रही है। और दीवान मोहिउद्दीन साहब, बहुत सारे लोग पार्टी का फैसला गलत समझ रहे हैं ना, वो समझ रहे हैं कि मुकाबला करना चाहिए था, मैदान में रहना चाहिए। बाइकआउट भी जाली लगता है मुझे, बाइकआउट भी जाली लगता है, लेकिन इसके बावजूद जो है लोग, ये बड़ी कामयाबी है। मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ मोहम्मद अल्ताफ एडवोकेट साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनका इसके साथ साथ GR बलोच साहब हमारे साथ मौजूद, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादर मीर साहब हमारे साथ मौजूद, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। साहब मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। नाजरीन, बुनियादी तौर पर जब लोग निकले वोट डालने के लिए तो ये दरअसल एक्शन कमेटी की भी शिकस्त थी और उसके साथ देने वाले उन सियासी ग्रोहों की भी शिकस्त थी जो पाकिस्तान में फसाद देखना चाहते हैं, फितना देखना चाहते हैं। तो ये मरहला तो कामयाबी के साथ तय हो गया। यही वजह है कि वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, यही वजह वो झूठ बोल रहे हैं, यही वजह वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, यही वजह वो लाशों के ख्वाब देख रहे हैं कि मिल जाए उनको लाशें, किसी ना किसी तरह से कोई लाश मिल जाए। और वो इतने बेदर्द हैं, इतने बेरहम हैं
کہ ان کو اور کوئی کسی جگہ سے کوئی لاش نہ ملے تو وہ مطالبہ کرنے لگتے ہیں کہ جناب وہ ہمارا فلاں لیڈر جو فلاں ہے وہ اس کی لاش دے دیں. اللہ سے خیر مانگیں, اللہ سے رحم مانگیں, اللہ سے کرم مانگیں, اور آپ سیاسی نظام کا حصہ بنیں, اور آپ جو ہیں ملک کے استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کریں, مل کر آگے بڑھیں. پاکستان نے بہت آگے جانا ہے, اور یہ جو ساری حرکتیں ہیں یہ پاکستان کے خلاف والی, جھوٹ بولنے والی, یہ تو اللہ کو بھی ناپسند ہے. اور آپ جو ہے حرمین شریفین کی جو آپ نے بے رحمتی کی تھی, وہاں پر جو توہین کی تھی, اس کے بعد آپ مسلسل جھوٹ بول کر, فتنہ پیدا کر کے, فساد پیدا کر کے اپنے لیے کوئی اچھا تو نامہ اعمال جمع نہیں کر رہے. پاکستان کے لیے سوچیں, پاکستان کے لیے کچھ کریں, اور اپنے غصے, اپنے انتقام اس کو ایک طرف رکھ دیں, اور پاکستان کے لیے سب مل کر آگے بڑھیں. یہی درخواست ہے, یہی اپیل ہے. اللہ حافظ.